बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज उम्रा मंजिल के नाज़रीन, आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, हज 2026 की बहुत सारे हमारे मुसलमान बहन भाई तैयारियों में मशगूल हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको हिम्मत दे, तौफीक दे और उनका यह सफ़र बहुत ही अच्छा गुजरे। आज हम बात करेंगे चंद अहम पॉइंट्स के ऊपर कि अगर आप इनको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, अमल कर लेते हैं, तो फिर होगा ये कि आपका जो हज है वो महज एक सफ़र नहीं रहेगा, बल्कि वो एक ऐसा इबादत बनेगा कि जिसके ऊपर अल्लाह राज़ी हो जाएंगे। और वो ऐसा सफ़र होगा कि जो सफ़र आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बहुत ज़्यादा करीब करेगा। और हकीकत ये है कि हज मबरूर बन जाएगा इंशाअल्लाह हुआ ताला। तो वो चंद अहम चीज़ें कौन सी हैं उनको जानना हर आज़मीन हज के लिए ये लाजिम है, ज़रूरी है। नाज़रीन इकराम, हज सिर्फ इबादत का नाम नहीं है, बल्कि सब्र, बर्दाश्त, खिदमत और इखलाक के अमली नमूने का नाम है। इसमें आपने सब्र भी करना है, बर्दाश्त भी करनी है और खिदमत भी आपने अपने साथ वाले हुज्जाज की करनी है। जब हाजी बैतुल्लाह का मेहमान बनता है, अल्लाह का मेहमान बनता है, ज़ियूफ़ुर रहमान हो जाता है, तो फिर बहुत सारे ऐसे मौक़े वहाँ पर हमें मिलते हैं कि अगर हम उन मौक़े के ऊपर अपने आप को काबू कर लें, अपने नफ्स को काबू कर लें और थोड़ा समझ जाएं, संभल जाएं, तो फिर हम हजर मबरूर का जो सवाब है वो हासिल कर सकते हैं। अब वो कौन से ऐसे मौक़े हैं, कौन सी ऐसी अहम बातें हैं, अहम पॉइंट्स हैं, उनको आप ज़रूर देख लीजिए, समझ लीजिए। सबसे पहली बात कि घर, ख़ानदान और वतन से जो हमारी जुदाई है, एक लंबा अरसा, 1 महीने से ऊपर, आम तौर के ऊपर 40 दिन, ये जुदाई हमें ये बर्दाश्त करना होती है। तो इस तमाम सफ़र में, जुदाई में, घर, ख़ानदान, वतन से जो जुदाई है, इसकी मशक्क़त के ऊपर हमें सब्र करना है। नंबर 2, कारोबार, दुनियावी मामलात की जो फ़िक्र है, उसको हमने अब छोड़ देना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा की खातिर हमने छोड़ देना है। वहाँ जाकर भी हमें कारोबार की या दुनियावी मामलात की फ़िक्र बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। नंबर 3, हाजी कैंप, एयरपोर्ट और दूसरे जितने भी कवानीन हैं, दुनियावी मामलात हैं, कानूनी मामलात हैं, उनको खुशदिली के साथ कबूल करना है। नंबर 4 ये है कि जब हम हज के लिए आते हैं, तो वहाँ पर मुख्तलिफ़ कौमें हैं, मुख्तलिफ़ ज़ुबानें हैं, मुख्तलिफ़ तहज़ीबें हैं, मुख्तलिफ़ मिज़ाज हैं। तो इन तमाम चीज़ों को साथ लेकर चलना और हुस्न इख़लाक़ के साथ सभी के साथ पेश आना है। नंबर 5, सफ़र के इंतज़ार, कानूनी कार्रवाइयाँ, ये सारे मामलात में कभी भी सब्र का दामन ना छूटे और इनको बर्दाश्त करना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए। और हमारी नज़र में यही हो कि हम जो भी कर रहे हैं, ये अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं। नंबर 6, नज़्म व ज़ब्त का हमने ख़्याल रखना और हर जगह के ऊपर हमने सब्र से काम लेना है। कहीं पर भी बेसब्री का मुज़ाहिरा नहीं करना, जो कि अमूमन देखने में आता है। नंबर 7 ये है कि इहराम की पाबंदियों और आँख और ज़ुबान की हिफाज़त करना। जो इहराम की पाबंदियाँ हैं, उनका अच्छे तरीके से ख़्याल रखना और उसका तरीका यही है कि हम हज को पहले अच्छे तरीके से सीख लें। नंबर 8 ये कि रिहाइशगाह में, कमरों में जो सामान की तक़सीम हो, कमरों की तक़सीम हो, तो उसमें इसार करना, दूसरों के लिए सहूलत का ख़्याल रखना और ये नहीं करना कि अच्छी चीज़ मुझे मिल जाए और दूसरे को अच्छी चीज़ ना मिले, बल्कि वहाँ पर इसार से काम लेना। हज इसी चीज़ का नाम है। नंबर 9 के ऊपर ये है कि लिफ्ट या फिर रास्तों में जब रश हो, तो फिर वहाँ पर जो बूढ़े हमारे मुसलमान वहाँ पर गए होते हैं, उनका और ख़वातीन को, इनको तरजीह देना, उनका ख़्याल रखना। नंबर 10 ये है कि जब आप वहाँ पर जाते हैं, आप मिना में या फिर आप होटल में होते हैं, तो वहाँ पर मुख्तलिफ़ मिज़ाज के लोग होते हैं। तो इसलिए मुख्तलिफ़ मिज़ाज के साथियों की वजह से अगर कोई तकलीफ़ आ जाए, तो उसके ऊपर सब्र करना। नंबर 11, जब सहूलियात अगर वहाँ पर कम हो या कोई मसला वहाँ पर आ जाए, तो वहाँ पर शिकवा और शिकायत करने की बजाय वहाँ पर सब्र करना, क्योंकि हज मशक्क़त का ही
ایک نام ہے۔ اور نمبر 12 کے اوپر یہ ہے، بس یا آمد و رفت میں جب بھی رش ہو تو وہاں پر صبر کرنا اور وہاں پر بے صبری کا مظاہرہ نہ کرنا۔ نمبر 13 یہ ہے کہ اگر بیماری ہو جائے تو بیماری کی صورت میں صبر کرنا اور علاج کو قبول کرنا، اور بیماری میں یہ نہیں ہے کہ پریشان ہو جانا، ایسا بالکل بھی ہم نے نہیں کرنا۔ نمبر 14 یہ ہے کہ حرمین شریفین کی حرمت کا خیال رکھنا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ملک کا بھی خیال رکھنا، اس کی عزت کو بھی قائم رکھنا۔ ایسا نہیں کرنا کہ وہاں پر کوئی ایسا کام کریں جو حرمین شریفین کی حرمت کے خلاف ہو یا پھر اپنے ملک کی عزت کے وہ خلاف ہو۔ نمبر 15 یہ ہے کہ وہاں جب آپ جاتے ہیں تو مختلف مسالک کے، مختلف مکاتب فکر کے لوگ ہوتے ہیں، تو مختلف مسالک اور مختلف مکاتب فکر کے لوگوں سے بحث اور مباحثہ کرنے سے بچنا، ان کے ساتھ جھگڑے سے بچنا۔ نمبر 16 کمزور اور معذور افراد کو ہر طرح سے کوشش کرنا اور ان کی مدد وغیرہ کرنا۔ نمبر 17 یہ ہے کہ مینا کے خیموں میں اگر کوئی سامان وہاں پر گم ہو جائے تو دوسروں کے اوپر الزام تراشی سے بچنا، جھگڑے سے بچنا۔ اور نمبر 18 یہ ہے کہ اگر کوئی ساتھی بچھڑ جائیں تو پھر آپ نے غصہ نہیں کرنا، آپ نے وہاں پر کوئی ایسے معاملات نہیں کرنے کہ جو آپ کی عبادت میں کسی طرح سے مخل ہوں، بلکہ آپ نے اپنی عبادت کے اوپر غور کرنا ہے، اسی کے اوپر آپ نے فوکس کرنا ہے تاکہ آپ کا وقت اچھے سے اچھا گزر جائے اور آپ کا وقت قیمتی گزرے اور آپ کا وقت بالکل بھی ضائع نہ ہو۔ نمبر 19 یہ ہے کہ مسجد الحرام کے انتظامی جو قوانین ہیں ان کے اوپر صبر کرنا، کہ سیکورٹی اہلکار جو آپ کو وہاں پر بتائیں کہ آپ نے اس راستے سے جانا ہے، یہ راستہ بند کر دیا گیا ہے، تو وہاں پر ان سے بحث نہ کرنا، ان سے جھگڑا نہ کرنا، بلکہ جو آپ کو بتا دیا جائے آپ نے اسی کے اوپر عمل کرنا ہے تاکہ آپ کا جو یہ سفر ہے حج کا یا عمرہ کا، یہ آسانی کے ساتھ گزرے اور آپ کو کسی طرح کی کوئی بھی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ نمبر 20 یہ ہے کہ گاڑیوں کے انتظار میں آپ نے بے صبری سے کام نہیں لینا اور ہجوم پیدا نہیں کرنا، بلکہ کوشش یہ کریں کہ آپ لائن میں کھڑے ہوں اور بالکل آرام کے ساتھ اپنے سارے معاملات کو۔ نمبر 21 یہ ہے کہ کھانے، سونے اور آرام میں اگر کوئی کمی ہو جائے تو اس کو آپ خوشی سے قبول کریں کہ حج جو ہے یہ مشقت کا نام ہے، تو اس کو آپ نے اسی طرح سے لینا ہے۔ نمبر 22 یہ ہے کہ آپ مینا کے خیموں میں ہوتا یہ ہے کہ وہاں پر جگہ کی کمی بسا اوقات ہو جاتی ہے، بہت چھوٹے چھوٹے میٹرس ہوتے ہیں، تو وہاں پر بھی صبر کرنا اور دوسروں کو ہر معاملے کے اندر ترجیح دینا۔ نمبر 23 یہ ہے کہ آپ نے اپنے بیمار ساتھیوں کی تیمارداری کرنا اور کوشش کرنا کہ ان کو آپ سے کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور پہنچے۔ نمبر 24 یہ ہے کہ آپ نے کسی کی ساتھ کوئی سخت بات نہیں کرنی، حالت احرام میں آپ نے کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا، حج کے دوران کسی سے جھگڑا نہیں کرنا۔ نمبر 24 یہ ہے کہ آپ سواری میں ہیں تو بزرگوں اور خواتین کو آپ ترجیح دیں، اگر ان کو نشست کی ضرورت ہے تو آپ اپنی نشست خالی کر دیں۔ نمبر طواف کے دوران اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہے یا حج کے مناسک ادا کرتے ہوئے آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہے تو آپ کسی کے ساتھ جھگڑا نہ کریں، بلکہ آرام کے ساتھ آپ اس کو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے آپ اس کو برداشت کر لیں تاکہ اللہ رب العزت آپ کے اس حج کو قبول کر لیں۔ کہ مینا، مزدلفہ، عرفات کی جو تھکاوٹ ہو اس کو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے صبر کے ساتھ اس کو برداشت کرنا۔ نمبر 26 یہ ہے کہ راستوں میں بد نظمی پیدا کرنے سے بچنا ہے۔ اور نمبر 27 یہ ہے کہ اگر رقم گم ہو جائے تو ساتھیوں سے تعاون آپ لے سکتے ہیں، اور اسی طرح آپ کا کوئی ساتھی اگر کوئی اس کی رقم گم ہو گئی ہے اور بالکل وہ درست بھی ہے، کوئی مانگنے والا نہیں ہے جیسا کہ عموماً دیکھنے میں آتا ہے، تو ان کے ساتھ آپ تعاون ضرور کریں تاکہ ان کی بھی پریشانی کم ہو جائے۔ اگر گاڑی دیر سے آئے تو پھر اس میں انتظار میں صبر کرنا، بے صبرا نہ ہونا یا ادھر ادھر کی باتیں نہ کرنا۔ نمبر 28 یہ ہے کہ اس تمام تر سفر کو آپ دنیاوی نظر سے مت دیکھیے، بلکہ اس کو آپ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اس سفر کو آپ کیجیے۔ آپ کی نظر میں ایک ہی چیز ہونی چاہیے کہ یہ میرے اس تمام سفر سے، میری اس مشقت سے اللہ رب العزت راضی ہو جائیں۔ اور نمبر 30 یہ ہے ناظرین اکرام
کہ حج صبر، خدمت اور اخلاص کا نام ہے۔ اگر کوئی شخص سفر حج کے دوران اپنے نفس کو قابو کر لیتا ہے، اگر کوئی بھی سفر حج کے دوران اللہ رب العزت کی رضا کو ہی اپنے مد نظر رکھتا ہے اور سارے کام وہی کرتا ہے جو اللہ رب العزت کو راضی کرنے والے ہیں، تو پھر یہ ایسا مبارک سفر ہوتا ہے جو انسان کی زندگی کو تبدیل کر دیتا ہے، اور پھر اس کی آنے والی زندگی وہ ہوتی ہے جو اللہ رب العزت کی رضا والی ہوتی ہے اور اللہ رب العزت کی خوشنودی والی ہوتی ہے، اور وہ بڑی ہی تقوی والی زندگی بن جاتی ہے۔ تو آپ اس سفر کو صرف ایک سفر کے طور کے اوپر نہ لیں، بلکہ اس کو اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کا ایک ذریعہ سمجھیے، اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کا ایک اہم موقع سمجھیے، اور اسی طرح سے آپ اس سفر حج کو لے کر چلیں گے تو انشاءاللہ تعالی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو بشارات ہیں وہ بشارات آپ کو حاصل ہوں گی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اس حج کے سفر کو کرتا ہے، جب وہ واپس پلٹتا ہے تو وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچے کے ذمہ کسی طرح کا کوئی بھی گناہ نہیں ہوتا، اسی طرح سفر حج سے واپس پلٹنے والے کے ذمہ بھی کسی طرح کا کوئی بھی گناہ نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت تمام عازمین حج کے اس مبارک سفر کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے، اور جو لوگ جانا چاہتے ہیں، خواہش ہے لیکن وہ مسائل کی وجہ سے، وسائل کی وجہ سے جا نہیں پا رہے، تو اللہ رب العزت ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے اور وہ بھی یہ مبارک سفر کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الکریم الامین۔